فرماتے ہیں قلعہ نہیں ہے مرید رشید شیطان سے. جو شیطان کا مرید ہے نا اس سے کوئی شکایت نہیں ہے. جو شیطان کا مرید رشید ہے پکا مرید شیطان اتنا پکا مرید کہ شیطان کی بڑی تعلیم. ہم تو اپنے پیروں کی تعلیم کرتے ہیں کیوں بھائی حدیث جو ہے نا اپنے بڑے کی بتایا کرتا ہے نا یہ ہمارے بڑے ہیں تین ہیں ہم تیسرا کی تعلیم کرنے سبحان اللہ. ہم لوگ دیکھو تیسرا کیسے سبحان اللہ جگہ پر دیکھے ور کے بھائی مالی یہ کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہ کو مولانا شیخ کے بزرگان دی یہ کو ولی اللہ بزرگان دی یہ کو انبیاء کرام یہ کو نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی الانبیاء کے لیے کہتا دیوار کے پیچھے علم نہیں ہے اور شیطان کو ساری زمین کا علم ہے. تو گلا نہیں ہے مرید رشید شیطان سے کہ اس کے وسعت علمی کا نام لے کے چلے. اور بات کیا پیاری کہی ہے اللہ نے جو دین کبوں کو دے بیٹھے ان کو یکساں ہے. جو دین کبوں کو دے بیٹھے ان کو یکساں ہے. غلام لے کے چلے یا غلام لے کے چلے غلام لے کے چلے یا غلام. یہ بات سمجھا کبوں کو دین دے رہے کبوں کو حلال کر دیا نہیں بلکہ کبے کا کھانا سواب لکھ دیا. ہر جو عنوان موجود ہے اور میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں بڑی ذمہ داری پہلے بھی میں آیا تھا تو بڑے ٹھوک ملا کر بڑی ذمہ داری اور 13 سال کے بعد پھر آیا ہوں تو پھر ٹھوک ملا کر کہنا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں جو حاضر ہوا تھا تو ملاوی میں یمبی کے اندر یمبی سے وہاں ایک صاحب آ گیا کوئی تھے پنج بھایا تبلیغی تھے آئے کچھ لوگ لے کر آ گئے کہ بھائی تم باتیں کرتے ہو اب آج لوگ مولوی آیا ہے پاکستان سے چلو اس سے مناظرہ کر لو. وہ میرا کیسی بھی موجود ہے حضرت سنی بھی اب سلیمان ابو بکر صاحب وہ مجھے وہاں سے لے کر آئے تھے دربن سے. وہاں آیا تو وہ جناب آ گئے ایک صاحب کوئی داؤد صاحب تھے کوئی فلاں صاحب تھے کوئی ابراہیم بھایا سے تو سب کے سب آئے اور اتنی بڑی لسٹ بنا کر فہرست کہ نبی کو فلاں چیز کا ہے علم نہیں فلاں کا علم نہیں فلاں چیز کا علم نہیں فلاں کا علم نہیں. بڑی لمبی چوڑی لسٹ لیتا ہے. اب آ کر آ گئے تھے گفتگو شروع کہنے لگے مولوی صاحب آپ کہتے ہو کہ نبی کو علم غیب ہے. میں نے کہا بے شک میرا ایمان ہے کہ میرے مصطفیٰ کو علم غیب ہے. کہنے لگے اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو جب عائشہ صدیقہ پر منافقوں نے بہتان باندھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کا زمان ہوا. میں نے کہا یقیناً سمجھا ہوا. جب منافق بےایمانوں نے آپ کی زوجہ مطہرہ پر ایک باعصمت اور مقدسہ پر بہتان باندھا تو محبوب کو یقیناً صدمہ ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا. واہ واہ حضور کو صدمہ ہوا اس لیے علم غیب نہیں. اگر علم غیب ہوتا تو حضور کو صدمہ کیوں ہوتا آپ پریشان کیوں ہوتے. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہے. عائشہ صدیقہ کو ان کے والد کے گھر بھیج دیا اور 1 مہینے تک جب تک قرآن نازل نہیں ہوا نبی پریشان رہے اور بڑا صدمہ آپ کو ہوتا رہا. تو پتا چلا حضور کو علم نہیں. بات اللہ
میں نے ان سے کہا مولوی تو کہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا تو صدمہ کیوں ہوتا، رنج کیوں کرتے، آپ کو اتنے عرصے تک پریشانی کیوں ہوتی، پتا چلا علم نہیں ہے۔ میں نے کہا بتا اگر کوئی تیری بیوی پر بہتان باندھے تو کیا تو لڈو تقسیم کرے گا؟ مولوی بتا کیا تو لوگوں کے رات، ارے بھائی آج تو میری بیوی پر لوگوں نے بہتان باندھا ہے، زنا کا بہتان باندھا ہے، میری بیوی پر بدکاری کا بہت، اور مجھے آج بڑی خوشی ہوئی کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میری بیوی کا موت ہے، مجھے تو علم ہے، لو میں تمہیں لڈو تقسیم کرتا ہوں، خوشیاں تمہیں خوشی بناؤ گے۔ بولو کوئی بھائی ابراہیم صاحب، ابراہیم صاحب بولو اگر آپ کی بیوی پر کوئی بہتان باندھ دے تو آپ کو صدمہ ہوگا ہی نہیں ہے، کہیں گے ہاں، میں نے کہا تف ہے اے مولوی، تیری کیا عزت ہے اور تیری بیوی کی کیا عزت ہے؟ اگر تیری بیوی پر وہ بہتان باندھتا ہے تو تجھے معلوم ہے کہ میری بیوی پاک ہے، نیک ہے، پاک اچھی پاک دامن ہے، اچھی چلنے والی ہے، ایسی نہیں ہے، مگر تجھے صدمہ اس لیے ہوگا کہ لوگوں نے اس پر بہتان باندھ دیا۔ تو قربان جائے جن کی عزت پر ساری عزتیں قربان ہو جائے، جو پیارے مصطفیٰ جن کے صدقے میں سب کو عزت ملی، اگر میرے پیارے محبوب عزت والے پر اگر کوئی بہتان باندھے گا تو کیا محبوب کا صدمہ نہیں ہوگا؟ یقین سے تو بھائی آپ ہی بتاؤ صدمہ ہو رہا یا نہیں؟ صدمہ ہوگا، یقینا ہوگا نا۔ تو صدمہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ بزرگ پہ لے رہے نہیں۔ اب آؤ میں بخاری شریف آپ کو سناتا ہوں۔ بخاری شریف میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو لوگ بخاری، بخاری شریف حدیث پاک سنو، وہی بخاری کا حوالہ دے دے اور میں بھی بخاری کی حدیث پیش کرنا اسی حدیث ہے۔ اس کو رکھتے اس کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، خدا کی قسم میری بیوی پاک ہے۔ کیا فرمایا؟ خدا کی قسم میں اپنی بیوی میں سوا بھلائی کے کچھ نہیں دیکھتا، میری بیوی پاک۔ اللہ، تو میں نے اس سے مولوی سے کہا کہ مولوی سن، یہ حدیث بخاری ہے، اگر میرے آقا بغیر قسم کے بھی کہہ دیتے کہ میری بیوی پاک ہے تو ہمارا ایمان، کہ نبی نے فرما دیا ہمارا ایمان ہے۔ اگر نبی تو قسم کھا کر گئے پھر بےایمانوں تمہیں یقین نہیں ہوگا؟ نبی کی قسم پر بھی اعتبار تمہیں نہیں کہ نبی قسم کھا کیوں نہیں بولا؟ قسم بخاری شریف میں واللہ ہے، قسم کھا کر نبی کہ خدا کی قسم میری بیوی پاک ہے، تو نبی کی قسم پر بھی ان کو اعتبار نہیں آیا۔ پھر سنو، حضرت فاروق اعظم سے پوچھا فاروق بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو فاروق اعظم کہتے ہیں انا قاطع بکذب المنافقین یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے محبوب میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کی بیوی پاک ہے، منافق جھوٹے ہیں، منافق جھوٹے آتے ہیں بھی پاک۔ یہ عثمان غنی، تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ صدیق اکبر سے جس نے پوچھا کہ ان کی بیٹی کا مسئلہ جی، تو باپ سے کیا پوچھنا بیٹی کے بارے میں؟ لیکن جب پوچھا عثمان غنی سے، عثمان بتاؤ تم کیا کہتے ہو جو منافق کا ایمان بہتان مان رہے ہیں عائشہ صدیقہ پر، تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے جسم مقدس پر مکھی نہیں بیٹھی. اللہ